السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ خاک سے تم اور خاک سے ہم، پھر کیوں خاص ہو تم اور عام ہیں ہم۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ نہ کوئی ساتھ تھا میرے، نہ کوئی پاس ہے میرے، میں تنہا تھا میں تنہا ہوں، مجھے تنہا ہی رہنے دو۔ میری یہ ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھا میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہے۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے سجدے میں، جتنا جھکوں اتنا اوپر جاتا ہوں۔ الحمدللہ اب مجھے دنیا کی چیزیں متاثر نہیں کرتی۔ اچھے لباس، اونچے عہدے، اونچے اسٹیٹس اور دولت میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ مجھے تو بس اب اللہ کی محبت چاہیے جو ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ چائے کا کپ لیں اور چھت پر چلے جائیں، کھلے آسمان تلے اللہ پاک سے باتیں کریں، اسے بتائیے کہ آج آپ خوش ہیں کیا؟ یار ہر وقت روتے رہتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ ان نعمتوں کی خوشیاں بھی بانٹ لیا کریں جو اس نے آپ کو دی ہوئی ہے۔ کیا واقعی اللہ کی محبت کو الفاظ میں بیان کرنا اتنا آسان ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ یہ واحد وہ محبت ہے جس میں کوئی بے وفائی کا ڈر نہیں۔ یہ محبت ہمیں دنیا سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ قرآن کے ذریعے اللہ تم سے ہمیشہ باتیں کرتا ہے، اتنی بڑی عظمت تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ عورت کبھی اچھی نظم نہیں لکھ سکتی، کیونکہ خدا کی کتاب میں وہ خود ایک خوبصورت نظم ہے، مگر کون سے ورق پر درج ہے یہ اندھا معاشرہ نہیں پڑھ سکتا۔ اگر تم کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو انسانوں سے نہیں، قرآن سے سیکھو۔ ہم میں اکثریت سے ایسے لوگ ہیں جو گھنٹوں سوشل میڈیا پر گزار دیتے ہیں لیکن نماز کے لیے 10 منٹ نہیں نکالتے۔ یہ شکایت نہیں، تجربہ ہے، قدر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ قبرستان کو قبرستان نہیں بلکہ شہر محبت، محبتوں کا شہر کہنا چاہیے، جہاں قدم قدم پر کسی نہ کسی کی محبت دفن ہے۔ یہ جو مٹی کی ڈھیری لگتی ہے نا، یہ کسی نہ کسی کی جان ہوتی ہے۔ ہنسی ہنسی میں اڑائی ہے تلخیاں کتنی، انہیں شمار جو کرتے ہیں مر گئے ہوتے۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگے تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں، اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ایک دور تھا جب امیر لوگ پیسوں کی طاقت سے غریب کی بیٹیوں کو نچواتے تھے، آج انہی کی بیٹیاں ٹک ٹاک پر ناچ کر اپنی باپ دادا کا قرض اتار رہی ہیں۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھروں میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسماں میں یا لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں جس میں سخاوت نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے،
لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ مشکلیں اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے۔ دنیا کی بے بسی دیکھ کر ایسا لگتا ہے قیامت سے پہلے ہی میرا اللہ پوچھ رہا ہے آج کس کی بادشاہت ہے۔ انسان نے کہا کاش میں فرشتہ ہوتا، فرشتے نے کہا کاش میں انسان ہوتا۔ دونوں سے پوچھا گیا یہ کیسی کوشش ہے؟ انسان نے کہا اگر میں فرشتہ ہوتا تو گناہوں سے پاک ہوتا۔ فرشتے نے کہا اگر میں انسان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کا مقام ہے۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ قیمت میں کم ضرور تھا میرا پرانا گھر، لیکن وہاں پڑوس میں انمول لوگ تھے۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت نہیں سمجھ سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ بڑی باتیں نہیں، بڑے کام کرو، کیونکہ لوگوں کو سنائی کم اور دکھائی زیادہ دیتے ہیں۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے، اپنے دل کی حفاظت کریں۔ میں زیرو ہوں، مجھے پیچھے ہی رکھنا، میرا فرض صرف آپ کی قیمت بڑھانا ہے۔ انسان کا بات کرنا کافی نہیں، بات میں تاثیر ہونا ضروری ہے، اور تاثیر خلوص اور عاجزی کے بغیر نہیں آتی زندگی میں۔ صبر تو آخر کرنا ہی پڑتا ہے، مگر آغاز میں کر لیں تو انجام شاندار ہوتا ہے۔ جن معاملات میں ہم ٹینشن سے کام لیتے ہیں ان میں اگر اٹینشن سے کام لیا جائے تو صورتحال مختلف ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ کوئل کو اللہ تعالیٰ نے کالا رنگ اس لیے دیا ہے کہ میٹھا بولنے والوں کو رنگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکامیاب لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ مسکراہٹ، تبسم، ہنسی، قہقہے سب کے سب کھو گئے، اب ہم بڑے ہو گئے۔ زمانے سے الجھنا بھی تو اچھا نہیں، مگر یہاں حد سے زیادہ تو شرافت مار دیتی ہے۔ مسئلہ یہ بھی تو ہے دنیا کا، کوئی اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے؟ جو جیسا ہو اسے ویسا ملو، یہ نیا شوق چڑھ گیا ہے مجھے۔ کچھ چیزیں، کچھ لوگ، کچھ خواب، کچھ خواہشیں اس آس پر چھوڑ دیں کہ شاید وہ کسی اور جگہ، کسی اور جہاں میں ہم سے دوبارہ آ ملے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ یوسف نہ تھے مگر سرے بازار آ گئے، خوش فہمیاں یہ تھی کہ خریدار آ گئے، آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے، اب دل میں حوصلہ نہ شکت بازوؤں میں ہے، اب کے مقابلے میں میرے یار آ گئے، اور سورج کے دوستی پہ جنہیں ناز تھا فراز، وہ بھی تو زیر سایہ دیوار آ گئے۔
آپ کا ظاہر جیسا بھی ہو، آپ کے اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہے۔ اگر کبھی مجھے زندگی کے نام آخری خط لکھنا پڑا تو میں لکھوں گا کہ میں ان کے لیے تکلیف بن گیا تھا جنہیں میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ کبھی یوں بھی آ میرے روبرو، تجھے پاس پا کے میں رو پڑوں، مجھے منزل عشق پہ ہو یقین، تجھے دھڑکنوں میں سنا کروں، کبھی سجا لوں تجھ کو آنکھوں میں، کبھی تسبیحوں میں پڑھا کروں، کبھی چوم لوں تیرے ہاتھوں کو، کبھی تیرے دل میں بسا کروں۔ سمندر سارے شراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے، گناہ نہ ہوتے ثواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ کسی کے دل میں کیا چھپا ہے بس خدا ہی جانتا ہے، دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ تھی خاموشی فطرت ہماری جو چند برس بھی نبھ گئی، اگر ہماری منہ میں جواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ ان کی نظریں نہ جان پائی اچھائیاں ہماری محسن، ہم جو سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ اگر تمہارے مقدر میں حسین ستارے نہیں ہیں تو یقیناً تمہارے مقدر میں اکلوتا چمکتا چاند ہوگا، اور اگر تمہاری نصیب میں اکلوتا چمکتا چاند بھی نہیں تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں پورے آسمان سے نوازے گا۔ کوئی ہاتھ سے تو چھین سکتا ہے مگر نصیب سے نہیں، بے شک صبر رکھو اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لحاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ دعا سے کچھ نہیں ہوتا، مانگنے کا طریقہ ہو تو کیا نہیں ملتا۔ تو گناہ سوچتا ہے گناہ نہیں ملتا، تو نیکی سوچتا ہے نیکی مل جاتی ہے، دیکھ تیرا رب کتنا مہربان ہے۔ میرا اللہ مٹی سے کیا کیا رنگ نکالتا ہے۔ نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ کبھی کبھار زندگی میں ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ جہاں آپ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، جہاں آپ لفظوں کا سہارا لینا چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پھر آپ کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے، اچھا ایسی ہی ہوگی، اچھا میں نے ایسا کیا، اچھا ایسے ہی کیا ہوگا۔ جو لوگ دل سے آپ کے ہوتے ہیں وہ دنیا میں کسی کونے میں بھی ہوں وہ آپ کے ہی رہتے ہیں، اور جو دل سے آپ کے نہیں ہوتے وہ آپ کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ کر بھی آپ کے نہیں ہوتے، کیونکہ جو پرندے پنجرے سے آزادی کا فیصلہ کر لیں ان کے لیے پنجرے بند دروازے بے معنی ہوتے ہیں۔ جانے والوں کو ہمیشہ راہ دیں واسطہ نہیں۔ کوئی انسان خود کو بدلنا نہیں چاہتا مگر زندگی میں آئے حادثات، زندگی کے اتار چڑھاؤ سب کچھ بدل کر رکھ دیتے ہیں، مگر یہ بدلنا صرف شام ڈھلنے تک برقرار رہتا ہے۔ رات کی تنہائی میں انسان اپنے اندر کے اصل انسان سے ضرور ملاقات کرتا ہے، جو اس تبدیلی سے حیران ہوتا ہے، اس سے کئی سوال پوچھتا ہے تو خود کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اگر زندگی کا سفر طے کرنا ہے تو بدلنا ضروری ہے، ورنہ یہ سفر بہت مشکل ہو جائے گا۔ انسان اپنی زندگی میں جانے کس کس چیز سے بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی دن سے، کبھی رات سے، کبھی لوگوں سے، کبھی یادوں سے، کبھی باتوں سے، کبھی انسان لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے یہ تمنا کرتا ہے کہ جلدی سے رات ہو جائے، اور کبھی رات میں یادوں کے شور سے گھبرا کر
دن کی طلوع ہو جانے کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ در حقیقت تو وہ اپنے اندر کے دکھوں سے بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ دکھ جو ان دن اور رات میں فرق نہیں جانتے۔ کبھی اپنی ہنسی پر بھی آتا ہے غصہ، کبھی سارے جہاں کو ہنسانے کو جی چاہتا ہے، کبھی چھپا لیتے ہیں غموں کو کونے میں، کبھی کسی کو سب کچھ سنانے کو جی چاہتا ہے، کبھی روتا نہیں دل کسی قیمت پر بھی، کبھی یوں ہی آنسو بہانے کو جی چاہتا ہے، کبھی اچھا لگتا ہے آزاد اڑنا، کبھی کسی بندھن میں بندھنے کو جی چاہتا ہے، کبھی لگتے ہیں اپنے بیگانے سے، کبھی بیگانوں کو اپنا بنانے کو جی چاہتا ہے، کبھی اوپر والے کا نام نہیں آتا زباں پہ، کبھی اسی کو منانے کا جی چاہتا ہے، کبھی لگتی ہے یہ زندگی بڑی سہانی، کبھی زندگی سے اٹھ جانے کو جی چاہتا ہے۔